بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لبرا اسٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لبرا اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لبرا اسٹوری فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کی ایک اور سبق آموز سچی کہانی۔ میں اور نمرا بچپن کی ہی دوست تھیں اور رشتے میں ہم ایک دوسرے کی کزن بھی تھیں۔ گھر پاس پاس تھے تو اس لیے ہمیشہ ساتھ بھی رہا۔ بچپن کا سہانا وقت ابھی بھی یاد ہے۔ بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ لڑکیوں کو جوان ہوتے دیر نہیں لگتی۔ وہ سچ کہتے تھے کہ ہم دونوں بھی ہنستے کھیلتے اور دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو گئی۔ اب ہمارے مستقبل کے بارے میں ہماری مائیں فکر میں رہنے لگی۔ نمرا بہت خوبصورت تھی، اسی غرور کے باعث وہ نک چڑھی تھی۔ وہ دوسروں کی صورت میں کیڑے نکالتی تو ان سے لڑائی ہو جاتی۔ میں اسے سمجھاتی تھی کہ اچھی صورت اللہ تعالیٰ کا دیا تحفہ ہے، تم دوسروں کی دل آزاری مت کرو۔ وہ میری بات ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ ماں باپ اس کے لیے ایک ایسا لڑکا ڈھونڈنا چاہتے تھے جو شریف خاندان سے ہو اور بہت ہی ٹھنڈے مزاج کا ہو تاکہ وہ نمرا کے غصے کو سہ سکے۔ وہ ایک صابر اور تحمل مزاج داماد کی تلاش میں تھے۔ کچھ تگ و دو کے بعد انہیں ایک ایسا رشتہ مل گیا۔ لڑکے کے والدین نمرا کے گھر آئے اور اسے پسند کر کے اپنی رضامندی سے آگاہ کر گئے اور چچا چاچی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے گئے۔ کچھ دنوں بعد چچا چاچی لڑکے والوں کے گھر گئے اور لڑکے کو اپنی منشا کے مطابق پایا تو دونوں والدین کی رضامندی سے رشتہ طے ہو گیا اور شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ وہ دن جلد آ گیا جب شادی کی تقاریب کا آغاز ہو گیا اور نمرا کو سجا سنوار کر دلہن بنانے لگے۔ لڑکے کے نئے نقش بہت خوبصورت تھے لیکن رنگت گہری سانولی تھی۔ اسی پر کسی لڑکی نے بارات آنے پر نمرا کے کان میں کہا کہ نمرا، اف تم تو اتنی خوبصورت ہو اور لڑکا اتنا کالا۔ نمرا دلہن بنے پریوں جیسی لگ رہی تھی۔ وہ اپنی صورت کو آئینے میں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ یہ سن کر نمرا کے دماغ کا فیوز اڑ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اماں کو بلا کے لاؤ۔ جب میں چچی جان کو بلا کر لائی تو اس نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ کیا آپ کو میرے لیے کالا لڑکا ہی ملا تھا؟ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ لڑکا کالا ہے۔ آخر آپ نے اپنی بیٹی سے کون سا بدلہ نکالا ہے؟ ماں باپ دونوں نے ہی سمجھایا کہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، ہماری خوشی میں کسی نے بنگ ڈالا ہے۔ لڑکے کے نقوش تیکھے اور خوبصورت ہے، بس ذرا سانولا ہے لیکن پرکشش ہے۔ صورت میں کیا رکھا ہے، سیرت کا وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ نمرا پر ماں باپ کی التجاؤں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ شور ڈالنے لگی کہ ہرگز کالے لڑکے سے شادی نہ کروں گی اور نکاح کے وقت انکار کر دوں گی۔ والدین جانتے تھے کہ وہ بے حد ضدی ہے اور ایسا کر گزرے گی تب عزت ہاتھ میں مل جائے گی۔ چچا جان بہت پریشان ہوئے اور میرے ابا کے پاس آئے اور تمام مسئلہ بیان کیا۔ میرے ابو بھی پریشان ہو گئے۔ ماں کو سکتہ ہو گیا اور سب کی زبان پر یہی بات تھی کہ اگر بیٹی اتنی ہی ضدی تھی تو لڑکا پہلے دکھا دینا چاہیے تھا اور پھر ہاں کرتے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، وقت بیت چکا تھا۔ جب مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا تو لڑکی کے والد پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا۔ وہ بھی یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ بالآخر جب بارات واپس جانے لگی تو میرے ابو نے میرا رشتہ انہیں پیش کر دیا۔ ان شریف لوگوں نے ابو کی پیشکش کو رد نہ کیا اور کہا کہ وہ بھی آپ کی بیٹی تھی، یہ بھی آپ کی بیٹی ہے، دونوں بچیاں ایک ہی گھر کی ہیں، ہم دلہن لے کے جائیں گے۔ ابو نے فوراً والدہ کو حکم دیا کہ اسے دلہن بنا دو۔ اماں تو ہکا بکا رہ گئی لیکن چوں چرا کی ہمت نہ تھی۔ مجھ میں بھی اتنی ہمت نہ تھی، سو جو والد نے کہا چپ چاپ کرتی رہی اور دلہن بن گئی۔ ہم دونوں گھر کے دروازے ملے ہوئے تھے۔ مجھے چچا جان کے گھر لے جایا گیا اور نمرا کی جگہ بٹھا دیا گیا۔ میں صابر و شاکر اپنے والدین کے حکم کے آگے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ یوں میری شادی اس لڑکے سے ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد نمرا جب ہمارے گھر آئی تو جب اس نے وہ لڑکا دیکھا تو اسے وہ یوں برا نہ لگا بلکہ اسے پسند آنے لگا۔ وہ سوچنے لگی کہ ناحق اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اور لڑکے سے شادی پر انکار کیا جبکہ وہ تو بہت پرکشش اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ سانولا رنگ بھی اس پر جچ رہا تھا لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ، وہ اب اس کا بہنوئی بن چکا تھا۔ میں خوش و خرم اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے لگی اور نمرا کے والدین اس کے لیے کسی خوبصورت نوجوان کی تلاش میں مصروف تھے۔ پڑوسن کے توسط سے ایک رشتہ پسند آ گیا۔ اس بار اسے لڑکا دکھایا گیا اور پسند آنے کے بعد رشتے کو طے کیا گیا۔ وہ بہت مالدار گھرانے میں بیاہ کر گئی تھی۔ لڑکا بھی اچھی شکل کا اور خوبصورت تھا۔ گاڑی، پیسہ، دولت، ہر چیز اسے مہیا ہوئی۔ کہتی تھی دیکھا نا، میں نے انکار کیا تو اللہ نے میری مرضی کا رشتہ بھیج دیا۔
اس کے شوہر اور سسرال والوں کا کہنا تھا کہ نمرا کو صرف بیٹے پیدا کرنے ہوں گے، وہ کسی بھی صورت لڑکیوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ کی مرضی، اس معاملے میں انسانوں کا کیا زور، وہ امید سے ہو گئی۔ اس نے کسی کو نہ بتایا، صرف اپنی ماں کو بتایا اور کہا میرا الٹرا ساؤنڈ کروائیں، اگر بیٹی ہوئی تو اس کو ہرگز جنم نہ دوں گی، ورنہ سسرال والوں میں میری حیثیت جاتی رہے گی۔ ماں نے بیٹی کے اصرار پر اس کے سسرال والوں سے چھپ کر الٹرا ساؤنڈ کروایا تو پتہ چلا کہ بیٹی ہے۔ نمرا کی پریشانی دیکھنے والی تھی، رٹ لگا لیا کہ اس کو جنم نہیں دوں گی، اسے پہلے ہی ختم کر دوں گی۔ ماں نے بہت سمجھایا کہ یہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہ ایک دن کسی جاننے والی عورت کے ساتھ چلے گئی اور کسی نرس سے کوئی دوا لے آئی۔ دوا کھاتے ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور 3 دن تک اپنی ماں کے گھر رہی اور اس طرح اس مسئلے سے نجات پا لی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ خالق کی یہی مرضی تھی کہ وہ اگر دوبارہ امید سے ہوگی تو بیٹی کی ہی ماں بنے گی۔ نمرا پھر سے امید سے ہو گئی۔ اس بار بھی اس نے وہی کیا جو اس نے پہلے کیا تھا، یوں اس نے 3 بیٹیوں کی جان ان کی پیدائش سے پہلے ہی لے لی۔ میں اسے سمجھاتی رہی کہ یہ ہونے ناحق ہے، ایسا مت کرو، تمہارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ اپنے شوہر کو بتا دو، یقیناً وہ زبانی ایسا کہتے ہیں، جب انہیں معلوم ہوگا تو وہ تمہیں روکیں گے۔ لیکن وہ کسی کی بات نہ سمجھتی تھی نہ سنتی تھی۔ چوتھی بار جب وہ امید سے ہوئی تو اس نرس نے کہا کہ اب کی بار ایسا نہ کرنا، میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ اس نے کہا کہ اپنی صحت کو برباد مت کرو، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ سچ شکر کہ اس بار معلوم ہوا کہ وہ بیٹے کی ماں بنے گی۔ وہ خوشی سے پھولی نہ سمائی تھی، بیٹا ہوا تو خوشی کے شادیانے بجائے گے۔ پھر تو یگے بعد دیگرے وہ بیٹوں کی ماں بنتی گئی اور اس طرح وہ 3 بیٹوں کی ماں بنی۔ اور پھر اس نے خود کا آپریشن کروا کے بانجھ بنا لیا تاکہ بیٹی کا خوف جاتا رہے۔ کہتی تھی کہ 3 بیٹے ہی کافی ہیں۔ وہ خود سر نکچڑی اور بہت ہی ضدی لڑکی تھی۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھی، میری 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، مجھے ان کی پرورش سے فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ اب ہمارا ملنا کم ہوتا تھا۔ نمرا اور اس کے شوہر نے بیٹوں کو بہت نازوں سے پالا۔ وہ دونوں اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے تھے۔ وقت کا پتہ نہ چلا، اولاد جوان اور ماں باپ بوڑھے ہو گئے۔ بڑے بیٹے جب پڑھائی مکمل کر چکے تو باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گئے۔ ہر ماں کی طرح نمرا کی بھی آرزو تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کے سر پر صحرا دیکھے۔ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنے لگی۔ وہ شروع سے ہی حسن پرست تھی، ایک ہی گھر کی 2 خوبصورت لڑکیاں پسند کر کے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں کروا دی۔ سب بہت خوش تھے کہ گھر میں چاند سی بہوئیں آ گئی ہیں۔ وہ مجھے کہتی کہ بہوؤں سے بیٹیوں کی کمیاں پوری ہو جاتی ہیں۔ بہو نہیں، میں تو بیٹیاں بیاہ کے لائی ہوں۔ جب تیسرا بیٹا بھی بیاہ دیا تو اس کی بہو آنے سے تمام گھر کا ماحول ناگوار ہو گیا۔ دونوں بہنوں نے تیسری کے خلاف محاذ قائم کر لیا اور یوں سب ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہنے لگے۔ نمرا کی صحت خراب رہنے لگی اور وہ پریشان تھی۔ تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ اب اکٹھے رہنا مشکل ہے تو اب وہ الگ الگ ہو جائیں گے تاکہ یہ تمام ٹینشن ختم ہو۔ انہی دنوں نمرا کے شوہر کو دل کا دورہ پڑا اور وہ حالق حقیقی سے جا ملے۔ لڑکوں کی بن آئی اور انہوں نے تمام جائیداد کا بٹوارا کر دیا۔ باپ کے چلے جانے کے بعد لڑکے بیویوں کے ہو گئے اور ماں سے بھی رویہ ان کا تبدیل ہو گیا۔ بہوئیں بھی اب اسے عزت نہ دیتی تھی، اس کی تذلیل کرتی تھی۔ بیٹوں کو بھی وہ اب بوجھ لگنے لگی تھی۔ بیٹوں کی ملی بھگت سے انہوں نے جائیداد کے کاغذات بنوا کے ماں کی نقلی سائن کروا کے ماں کے انگوٹھے لگوا لیے۔ نمرا کو جب پتہ چلا کہ بیٹوں نے یہ تمام جائیداد اور تمام سرمایہ اپنے نام کروا لیا ہے تو اسے سخت صدمہ پہنچا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ بیٹوں کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، کہاں جائے گی، تو وہ خاموش ہو گئی اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا۔ وہ جس بہو کے بھی گھر ہوتی وہ اس کی توہین کرتی اور نمرا کا دل بہت زیادہ دکھتا۔ نمرا بہت دکھی رہنے لگی، کبھی وہ ایک بیٹے کی طرف ہوتی تو کبھی دوسرے کی طرف، اور ہر بیٹے اور بہو کی یہی خواہش ہوتی کہ وہ کسی طرح یہاں سے چلی جائے۔ ایک روز اسی پریشانی میں جب وہ تیسرے بیٹے کے گھر میں تھی، چھت پر چڑھ گئی۔ اسی پریشانی میں اسے چکر آئے تو اس نے منڈیر کو تھاما۔ منڈیر ٹوٹی ہوئی تھی، نیچے آ گری۔ صحن میں گملے تھے جن پر وہ گری اور شدید زخمی ہو گئی۔ بازو اور ٹانگوں میں فریکچر آ گئے اور سر میں شدید چوٹیں آئیں۔ وہ زخموں سے چور تھی، اسے ہسپتال لے کر گئے تھے۔ 3 سے 4 دن وہ ہسپتال رہی تھی۔ میں اسے روز دیکھنے جاتی تھی۔ نرسیں ویسے خدمت نہیں کرتی تھیں جیسے بیٹیاں خدمت کرتی ہیں، جبکہ بہوئیں صرف 1-2 بار آئیں۔ جب اسے اس حالت میں دیکھا تو پھر دوبارہ نہ آئیں۔
बेटे घड़ी तो घड़ी आकर उसे देख जाते। मैंने और मेरे शौहर ने उसका बहुत ख्याल रखा। जिस दिन अस्पताल से छुट्टी होना थी, तीनों बेटों को फ़ोन किए कि अपनी माँ को आके ले जाएं, लेकिन तीनों में से कोई भी अपनी माँ को लेने ना आया। तीनों ने मसरूफियत के बहाने बना दिए, तो बिल आखिर मैं और मेरे शौहर निम्रा को अपने घर ले आए। अब उसका दिमाग ठीक तरह से काम न करता था, लेकिन बेटों को हर घड़ी याद करती थी। कभी कभी तो कहती थी कि आज अगर मेरी कोई बेटी होती तो वो मुझे इस तरह तन्हा और इस हालत में ना छोड़ती। ऐ काश मैं अपनी बेटियों को पैदाइश से पहले ही कत्ल ना कर देती, तो आज मुझे ये सज़ा ना मिलती कि आज इस हालत में मेरे बेटों और बहुओं ने मुझे तन्हा छोड़ दिया है। मैं उसे तसल्लियाँ देती थी कि मेरी बेटियां भी तुम्हारी बेटियां हैं, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हैं। अब वो घर ना जा सकती थी क्योंकि उसका अब कोई घर ना था। बेटों के घर तो बहुओं के थे और वहाँ उसकी खिदमत करने वाला कोई ना था। निम्रा के वालिदैन यानी मेरे चचा चची तो पहले ही वफात पा चुके थे और निम्रा इकलौती बेटी थी। उसका कोई भाई बहन भी ना था, सो वो अब तन्हा रह गई थी। वो जिंदा तो थी लेकिन अब एक लाश की तरह। वो सब कुछ देख सकती थी लेकिन कुछ बोल ना सकती थी। चलना फिरना तो दूर की बात, वो अपनी जगह से हिल भी ना सकती थी। उसके बेटों ने तो मुड़ के भी ना पूछा कि हमारी माँ किस हाल में है। निम्रा ने बिल आखिर अपनी जान हमारे घर अल्लाह की सुपुर्द कर दी और बेटों ने माँ की खिदमत को गवाकर जन्नत पाने का मौका गवा दिया। अल्लाह किसी को ऐसी औलाद ना दे। जो लोग बेटियों को रहमत जानने के बजाय ज़हमत जानते हैं और उनको इस दुनिया में आने से पहले अपनी कोख में ही मार डालते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी पसंद की औलाद यानी बेटे देकर उन्हें आजमाता है और नाहक खून की इबरतनाक सज़ा देता है। और जब उनके पसंद की औलाद यानी बेटे उनकी नाफरमानी करते हैं और उन्हें दुत्कारते हैं, तो वो सोचते हैं कि काश अपनी बेटियों को पैदा करने से पहले ना कत्ल कर दिया होता। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। आखिरत में तो इस खूने नाहक की जो सज़ा मिलेगी वो तो अलग है। अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों को इस दुनिया में सज़ा देकर इबरत का निशान बनाते हैं। अगर आप सबको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो अपने प्यारों से ज़रूर शेयर करिएगा। शुक्रिया।